بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک عمدہ واقعہ۔ ہمارے گھر کے قریب ایک بیکری ہے۔ اکثر شام کے وقت کام سے واپسی پر میں وہاں سے صبح ناشتے کے لیے کچھ سامان لے کے گھر جاتا ہوں۔ آج جب سامان لے کے بیکری سے باہر نکل رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی عرفان بھائی مل گئے۔ وہ بھی بیکری سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے سلام دعا کی اور پوچھا کیا لے لیا عرفان بھائی؟ کہنے لگے کچھ نہیں حنیف بھائی، وہ چکن پیس تھے اور جلیبیاں تھی بیگم اور بچوں کے لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کیوں، آج کیا بھابھی نے کھانا نہیں پکایا؟ کہنے لگے نہیں حنیف بھائی، یہ بات نہیں ہے، دراصل آج دفتر میں شام کے وقت کچھ بھوک لگی تھی تو ساتھیوں نے چکن پیس اور جلیبیاں منگوائے، میں نے وہاں کھائے تھے تو سوچا بیچاری گھر میں جو بیٹی ہے وہ کہاں کھانے جائے گی، اس کے لیے بھی لے لوں۔ یہ تو مناسب نہ ہوا، نہ کہ میں خود تو آفس میں جس چیز کا دل چاہے وہ کھاؤں اور بیوی بچوں سے کہوں کہ وہ جو گھر میں پکے وہی کھائے۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگا کیونکہ میں نے آج تک اس انداز سے نہ سوچا تھا۔ میں نے کہا اس میں حرج کیا ہے عرفان بھائی، اگر آپ دفتر میں کچھ کھاتے ہیں تو بھائی بھابھی اور بچوں کو گھر میں جس چیز کا دل ہوگا کھاتے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں حنیف بھائی، وہ بیچاری تو اتنی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں میرے لیے الگ رکھتی ہے، یہاں تک کہ اڑوس پڑوس سے بھی اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس سے پہلے میرا حصہ رکھتی ہے، بعد میں بچوں کو دیتی ہے۔ آپ تو خود عارضی ہوئی نا کہ میں وہاں دوستوں میں گلچھڑے اڑاؤں۔ میں نے حیرت سے کہا گلچھڑے اڑاؤ؟ یہ چکن پیس، یہ جلیبی، یہ گلچھڑے اڑانا ہے عرفان بھائی؟ یہ گلچھڑے اڑانا ہے عرفان بھائی؟ اتنی معمولی سی چیز ہے۔ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہے حنیف بھائی، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں کہیں میری اس بات پر پکڑ نہ ہو کہ کسی کی بہن بیٹی بیاہ کے لائے تھے جو دوستوں میں مزے کر رہے تھے، وہ دوستوں میں مزے کر رہے تھے اور وہ بیچاری گھر میں بیٹی دال کھا رہی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور وہ بولے جا رہے تھے دیکھیے ہم جو کسی کی بہن بیٹی بیاہ کے لاتے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے طرح طرح کی چیزیں کھانے کا، پہننے اوڑھنے کا اور 2 وقت کی روٹی دے کے اترنا۔ یہ بڑا تیر مارا، یہ انسانیت نہیں ہے، خود غرضی ہے، اور پھر ہم جیسا دوسروں کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہمارے بہن اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے آخری جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے تو آج تک اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا فرین ہے عرفان بھائی، آپ نے مجھے سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا۔ وہ واپس پلٹا، وہ بولے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا آئس کریم لے لیں، آج دوپہر میں آفس میں آئس کریم کھائی تھی۔ یہ اقتباس کتاب چہرہ سے لیا ہے۔ ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے واقعات، گھریلو واقعات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔